الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب من أراد غزوة فبر بغيرها ومن أحب الخروج إلى السفر يوم الخميس۔ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جو غزوے کا ارادہ کرے اور کسی اور چیز کی طرف توریہ کرے، اور اس کے بارے میں جو جمعرات کے دن سفر میں نکلنے کو پسند کرے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا یحییٰ بن بکیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث نے عقیل سے، وہ ابن شہاب سے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے کہ بے شک عبداللہ بن کعب وکان قائد کعب من بنیہ، اور وہ کعب رضی اللہ عنہ کے رہبر تھے ان کے بچوں میں سے۔ قال سمعت کعب بن مالک، وہ کہتے ہیں میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو سنا حین تخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُرِيدُ غزوة إِلَّا وَرَّ بِغَيْرِهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے کا ارادہ کرتے تو آپ اس کے دوسری طرف توریہ کرتے، اس بات کو چھپاتے کسی اور سمت کے ساتھ۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا لشکر کسی پر حملہ کرنے کے لیے جانے لگے تو لشکر کو اور اس کے امیر کو چاہیے کہ وہ توریے سے کام لے۔ توریے کا مطلب ہوتا ہے بات کو چھپانا۔ مثلا آپ نے جانا ہے مشرق کی طرف، آپ اشارہ کرو مغرب کی طرف۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے، حقیقت اللہ جانتا ہے، لیکن بظاہر یہ ہے کہ اس میں ایسا اس لیے ہے کہ کوئی جاسوس وغیرہ اگر ہے تو وہ جاسوسی کرے تو اس کی جاسوسی غلط نکلے۔ مثلا آپ نے جانا ہے، ایک مثال لیتا ہوں، شاد باغ کی طرف، آپ کہتے ہیں اپنے لشکر کو خطاب کر کے کہ بھئی جب ہم یہ رنگ روڈ کی طرف پہنچ جائیں گے نا تو ہم انشاءاللہ اس سے دائیں طرف کو مڑیں گے، تو تمام ساتھی دائیں طرف مڑیں۔ ظاہر بات ہے ٹیلی فون تو اس وقت تھا نہیں، ایسا ذریعہ تو تھا نہیں کہ فوری اطلاع دی جائے، تو لشکر کی تیاری کے لیے بھی وقت لگتا تھا، سامان تیار کرنا، سواریاں تیار کرنی، دن لگتے تھے، اور لوگ پوچھتے تھے غزوہ کس طرف ہے، تو آپ وقت آنے سے پہلے توریے سے کام لیتے کہ ہم اس طرف جائیں گے۔ یہ جھوٹ نہیں ہوتا، یہ توریہ ہوتا ہے، چھپانا۔ اور آپ ایسے انداز سے بات کرتے کہ وہ بات سننے والے کو مبہم ہو جاتی اس پر۔ آپ کہتے ہیں انشاءاللہ جب ہم ادھر پہنچیں گے تو ہم ایسا کریں گے، لیکن عین جب لشکر تیار ہو کے سارا آ جاتا تو آپ اس طرف چل پڑتے۔ یہ آپ کی بصیرت تھی کہ آپ نیکی تقوی کے امام ہونے کے باوجود آپ ان جہاد کی چالوں کو بھی سمجھتے تھے، اور جاسوسوں کو کس طریقے سے قابو کیا جا سکتا ہے یہ طریقہ بھی آپ کے پاس کمال درجے کا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کبھی بھی اپنے جہادی راز اور اہم قسم کے راز جو ہیں یہ عمومی مجالس میں بیان نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جب بیان کیے جاتے ہیں تو ضرور بعض دفعہ جاسوس نہیں بھی ہوتا تو کچھ غیر ذمہ دار اور غیر سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو بات آگے کر دیتے ہیں، چلتے چلاتے بات آگے پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پالیسی تھی، جب آپ جہاد کے لیے جاتے تو اس سے پہلے جب تیاری ہوتی، جب تک حرکت نہیں کرتے تھے اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اللہ کے نبی اس طرف کا جو کہہ رہے ہیں وہ توریتاً کہہ رہے ہیں یا حقیقتاً کہہ رہے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا احمد بن محمد نے، وہ کہتے ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہمیں خبر دی یونس نے زہری سے، وہ کہتے مجھے خبر دی عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے، وہ کہتے میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
قلما یرید غزوۃ الا ور بک، بہت ہی کم تھا کہ آپ کسی غزوے کا ارادہ کرتے مگر آپ اس میں توریہ ہی کرتے غیر کی طرف۔ حتیٰ کانت غزوۃ تبوک، یہاں تک کہ جب غزوہ تبوک آیا، فغزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیا سخت گرمی میں۔ واستقبل سفرا بعیدا ومفازا، آپ سامنے ہوئے بہت دور کے سفر کے اور صحراؤں کو عبور کرنے کے۔ واستقبل غزو عدو کثیر، اور آپ متوجہ ہوئے بہت بڑے دشمن کے ساتھ غزوے کرنے کو۔ فجلّى للمسلمین امرہ لیتأہبوا اہبۃ، آپ نے مسلمانوں کے لیے اپنے معاملے کو واضح کر دیا تاکہ وہ پوری طرح تیاری کر لیں دشمن کے خلاف۔ وأخبرهم بوجهه الذي يريد، آپ نے ان کو اسی جانب کے بارے میں بتایا جس کا آپ ارادہ رکھتے تھے۔ آپ نے آج تک جتنے بھی غزوے کیا آپ اس میں توریہ کرتے تھے، لیکن جب غزوہ تبوک ہوا نا، غزوہ تبوک تھا رومیوں کے خلاف، رومیوں کے خلاف تھا، اور یہ اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی۔ جب ان کے خلاف غزوے کی باری آئی تو آپ نے کوئی توریہ نہیں کیا، آپ نے چٹی ننگی کھلی بات کی کہ ہم اس دفعہ رومیوں سے لڑنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی تاکہ مسلمان تیاری اچھے طریقے سے کریں، یہ نہ ہو کہ کہیں اللہ کے رسول آپ نے تو ہمیں سپر پاور طاقت کے سامنے کھڑا کر دیا اور ہمیں بتایا ہی نہیں۔ آپ نے چٹی ننگی بات اس لیے کر دی کہ تیاری خوب کر لو، یہ نہ کہنا کہ کسی قبیلے سے جنگ تھی، یہ پوری ایک سپر طاقت ہے، روم اس سے جنگ تھی۔ دوسری بات کہ یہ سفر اتنا دور کا تھا کہ یہاں پر اتنے جاسوسوں کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ 1 ماہ کا سفر تھا کم از کم، تو اتنی لمبی جاسوسی ممکن نہیں تھی، اتنے لمبے سفر۔ تو ایسے حالات جب ہوں، مد مقابل دشمن اتنا قوی ہو یا جاسوسی کے ذرائع نہ ہونے کے برابر ہوں، ایسی صورت میں پھر بات واضح کی جا سکتی ہے تاکہ تیاری اپنے دشمن کی حیثیت کے مطابق ہو سکے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک غزوہ تبوک تھا کہ جس پر آپ نے توریہ نہیں کیا، کھل کے لوگوں سے کہہ دیا، اور اس کی جو اغراض تھی وہ بھی آپ نے سماعت کر لی۔ امام بخاری کہتے ہیں، امام بخاری روایت کرتے ہیں یونس سے و زہری سے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عبد الرحمن بن کعب بن مالک نے کہ بے شک کعب بن مالک نے ان سے کہا لَقَلَّمَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخرج اذا خرج فی سفر الا یوم الخمیس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کم تھا جب آپ سفر کے لیے نکلتے، مگر آپ جب بھی نکلتے جمعرات کے دن نکلتے، بہت کم ہوتا کہ جمعرات کے علاوہ نکلتے۔ یعنی اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ عام طور پر آپ جمعرات کے دن سفر شروع کیا کرتے تھے۔ اس کی کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جو روایت اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے وہ روایت ضعیف ہے، جمعرات کی فضیلت کے بارے میں جو روایت ہے وہ تو ضعیف ہے، لیکن آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی آپ نے جانا ہوتا سفر کے لیے تو آپ جمعرات کو پسند کرتے۔ ویسے آپ سے جمعرات کے علاوہ بھی سفر ثابت ہے، ہفتے کے دن اور اوقات کے اندر، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بھی کام ہو آپ کہیں جی میں اب جمعرات کا ہی انتظار کروں گا تو کام کروں گا، آپ جب مرضی جائیں۔ لیکن حدیث میں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی، ترجیح یہ ہوتی تھی جمعرات۔ اگر آپ کا کام ایسا ہے جو لیٹ ہو سکتا ہے، جو جمعرات تک جا سکتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ سنت کے موافق ہو جائیں، آپ کی پسند چیز کے موافق ہو جائیں۔ ویسے آپ عام دنوں کے اندر بھی نکلے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھے بیان کیا عبداللہ بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہشام نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی معمر نے زہری سے، وہ عبد الرحمن بن کعب بن مالک سے، وہ اپنے باپ کعب بن مالک سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الخمیس فی غزوۃ تبوک، آپ جمعرات کے دن نکلے غزوہ تبوک میں، وکان یحب ان یخرج یوم الخمیس، اور آپ جمعرات کے دن نکلنے کو پسند کیا کرتے تھے۔ کہ واضح ہو گیا کہ آپ کی پسند یہی تھی، البتہ آپ نے ضرورت کے تحت سفر جمعرات کے علاوہ بھی کیے ہیں۔ باب الخروج بعد الظہر،
یہ باب ہے ظہر کے بعد نکلنے کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سلیمان بن حرب نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا حماد بن زید نے، ایوب سے، وہ ابو قلابہ سے، وہ انس رضی اللہ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالمدینہ الظہر اربعا والعصر بذی الحلیفہ رکعتین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی اور عصر کی نماز آپ نے ذوالحلیفہ مقام پر پڑھی اور 2 رکعتیں پڑھی۔ وَسَمِعْتُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا، سَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا وہ آواز بلند کر رہے تھے ان دونوں کے ساتھ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب آپ حج کے لیے نکلے۔ جب حج کے لیے نکلے تو آپ ظہر کے بعد نکلے، ظہر کی نماز مدینہ پڑھی اور عصر کی نماز جو تھی وہ ذوالحلیفہ میں 2 رکعتیں پڑھی، مدینہ میں پوری پڑھی، ذوالحلیفہ وہاں سے نکل پڑے تھے تو وہاں پر جا کر 2 رکعتیں عصر کی پڑھی، تلبیہ کہا، احرام باندھا اور چل پڑے۔ یہ باب امام بخاری نے اس لیے باندھا ہے کہ روایات کے اندر آتا ہے اللہم بارک فی بکوری امتی، اللہ میری امت کی صبح میں برکت کر دے، اور بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صبح کے وقت نکلنا پسند کرتے تھے، ایک جمعرات کا سفر اور ایک فجر کے بعد کا سفر، فجر کے وقت کا سفر، کیونکہ یہ بابرکت ہے۔ لیکن امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے ثابت کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فجر کے بعد ہی نکلتے تھے، بلکہ آپ ظہر کے بعد بھی نکلے ہیں، تو معلوم ہوا جب مرضی آپ اپنی ضرورت کے تحت نکل سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بابرکت وقت بھی جمع ہو اور اللہ کے نبی کی پسند سنت بھی جمع ہو، پھر جمعرات بھی کریں اور فجر کے بعد بھی کریں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور امام بخاری کی یہ فقاہت ہے۔ عام بندہ ان باریکیوں کو سمجھ نہیں پاتا کہ امام بخاری نے یہ باب کیوں قائم کیا، لیکن امام بخاری کی اغراض اس میں بڑی گہری ہوتی ہیں، تو یہ امام بخاری نے اس لیے باب باندھا کہ فجر کے بعد سفر کرنا بھی بہتر ہے، لیکن آپ سے فجر کے بعد کے علاوہ اوقات میں بھی سفر کرنا ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2947 سے 2951، 5 احادیث۔